روحي وصار الدمع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اور ناظرین، سٹی انڈیا اسلامک چینل کے ذریعے سے میں آپ حضرات کے سامنے عشرہ ذی الحجہ اور یوم العرفہ کے متعلق چند فضائل اور مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نہ صرف رمضان المبارک اور ذی الحجہ بلکہ ہر ماہ کے شروع میں چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرنا اور چاند دیکھنے کے بعد وہ دعا پڑھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. تو چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک سنت زندہ ہو جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ اس دعا کے اندر شروع ہونے والے مہینے کے سلسلے میں ہر طرح کے ایمان اور عافیت کو، خیر اور سلامتی کو مانگا گیا ہے، نیک اعمال کی توفیق کو مانگا گیا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کو مانگا گیا ہے، تو اس کی برکتیں سارا مہینہ رہیں گی. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہر ماہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور اس کے بعد اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں. تو اب جو مہینہ شروع ہونے والا ہے جسے ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ سال کے دیگر مہینوں کے مقابلے میں دو وجہ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس کی اہمیت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جس وقت سے ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس وقت سے مہینوں کی تعداد ہم نے 12 مقرر کی، اور ان 12 مہینوں میں اربعۃ حرم فرمایا 4 مہینے انتہائی قابل احترام ہیں. یہاں تک کہ خود کفار مکہ بھی ان مہینوں کا اس قدر احترام کرتے تھے کہ ان دنوں میں، ان مہینوں میں اگر ان کا جانی دشمن بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ اسے معاف کر دیتے تھے. اس سے کسی طرح کا جو ہے نا جنگ و جدال یا قتل و قتال کا معاملہ ان کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرتے تھے. تو ایک وجہ تو یہ ہے. تو یہ اشہر حرم یعنی 4 قابل احترام مہینے جو ہے وہ کون کون سے ہیں؟ ایک تو ذی القعدہ ہے جو ابھی ختم ہونے والا ہے، اور دوسرا ذی الحجہ ہے جو اس کے بعد اب شروع ہونے والا ہے، تیسرا اس کے بعد آنے والا ماہ محرم الحرام ہے، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب. تو اس ماہ ذی الحجہ کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ اشہر الحرم میں سے ہے. اور دوسری فضیلت اور اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر اسلام کا ایک اہم فریضہ اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن یعنی حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے. تو ان دو وجوہ کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت دیگر مہینوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے. اور خاص طور پر اس مہینے کے ابتدائی جو 10 دن ہیں جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ تو اور بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الفجر میں والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو یہ 10 راتوں سے مراد مفسرین فرماتے ہیں یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم انہی چیزوں کی کھائی جاتی ہے جو انتہائی عظمت والی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم اٹھائی ہو تو اس کی عظمت کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کے راتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. اب چونکہ ایک طرف احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے فضائل بیان کیے ہیں، اور یہاں پر قرآن سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، تو علماء کے درمیان میں اس بات کو لے کر اختلاف ہو گیا کہ آیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے. تو بالآخر محقق علماء نے درمیانی راستہ یہ نکالا کہ دیکھو رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ ہے کہ اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے. تو لیلۃ القدر کے معنی ہوتی ہے قدر کی رات، تو رات کی وجہ سے ان کی فضیلت ہے، لہٰذا رمضان المبارک کے آخری 10 دن کی راتیں سال بھر کی راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں. اور عشرہ ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر یوم العرفہ ہے، یعنی عرفے کا دن ہے.
تو دن کی وجہ سے ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، لہٰذا عشرِ ذی الحجہ کے جو دن ہے وہ سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں سب سے زیادہ افضل ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ بہرکیف عزیز ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ عشرے ذی الحجہ کے جو دن ہیں، یعنی جو ایام ہیں، دن رات کے اندر کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کے اندر نیک اعمال سے جتنا راضی اور خوش ہوتے ہیں، سال بھر کے کسی بھی دنوں میں اللہ تعالیٰ اتنا خوش نہیں ہوتے۔ نیک اعمال جب چاہے کرے اللہ تعالیٰ کے لیے جب کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر جتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اتنا اور دنوں کے اندر نہیں ہوتے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش اور فکر کرنی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر گناہوں سے تو بچنا ہی ہے، ان 10 دنوں میں بھی بچنا ہے اور زندگی بھر بچنا ہے۔ تو گناہوں کے بچنے کے ساتھ ساتھ لایانی چیزوں سے بھی، یعنی ایسے کاموں سے بھی بچنا جن سے یہ اوقات ضائع ہو جائے، جن کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، ایسے سارے لایانی چیزوں سے بچ کر زیادہ سے زیادہ اس کے دن رات میں عبادتیں انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عشرے ذی الحجہ میں جو کوئی بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عنایت فرمائیں گے، اور جو کوئی اس کی راتوں میں 1 رات عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات میں عبادت کرنے کے بقدر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے ان دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام کرنے کی ہمیں کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے عشرے ذی الحجہ کے اندر روزہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورے 10 دن میں روزہ رکھنا ہے، بلکہ 9 دن روزہ رکھنا ہے، کیونکہ 10واں دن جو ہوتا ہے یعنی ذی الحجہ کی جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے وہ یوم النحر اور عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت کا دن ہوتا ہے۔ سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہیں۔ ایک تو عید الفطر ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ یعنی بقرعید ہے، اور تیسرا بقرعید کے بعد کے جو 3 دن ہیں جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، وہ 3 دن۔ تو جملہ یہ 5 دن ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ضیافت اور اللہ تعالیٰ کی مہمانی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں مومن اللہ تعالیٰ کے میزبان ہوتے ہیں، تو ہم کسی اور کے میزبانی کو تو ٹھکرا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی میزبانی کو ٹھکرانا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کھانا ہے، پینا ہے، خوشیاں منانا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا ہے، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو 10ویں دن کے علاوہ جو 9 دن ہیں، ان 9 دن کے اندر روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، بہت بڑا اجر و ثواب کا یہ ذریعہ ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے کوشش تو یہ کرے کہ 9 کے 9 دن روزے رکھے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکے تو 7 دن رکھ سکتے ہیں، 5 دن رکھ سکتے ہیں، 1 دن رکھ سکتے ہیں۔ جتنا رکھیں گے اتنا ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ تو کچھ نہیں ہوگا لیکن ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو 9 دنوں کی روزوں کی فضیلت میں بیان کر رہا تھا۔ دوسرا 9واں جو دن ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں جو تاریخ ہے اس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، کہ سارے 9 دن میں اس کی فضیلت اور اس دن کے روزے کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں اس دن کے روزے کی جو الگ سے فضیلت آئی ہے وہ بیان کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم العرفہ کا روزہ، یعنی عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے کا جو روزہ ہے، وہ جو بندہ بھی اس کے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ تو گویا کہ 2 سال کے گناہ اس دن کے روزے سے معاف ہو جائیں گے۔ پھر وہ جو پچھلی جو فضیلت ہے، یعنی 1 روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب، وہ بھی اس کے اندر ہے۔ تو گویا کہ ڈبل فضیلت والا یہ دن ہے، اس کا روزہ ڈبل فضیلت والا ہے، اس لیے اس کا تو اہتمام کرنا ہی چاہیے کہ کم از کم یوم العرفہ کا روزہ رکھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات کی وضاحت کرنا میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارے روزے،
چاہے عرفہ کے روزے ہو یا روزہ ہو یا اس کے علاوہ کے جو 9 روزے ہو، یہ سارے کے سارے مستحب ہے، کوئی واجب، فرض یا ضروری نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رکھنے والے ہیں وہ تو بہت زیادہ اجر و ثواب کو پائیں گے اور آخرت میں ان کا بہت زیادہ بھلا ہوگا، وہ بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب وہاں پر پائیں گے۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ مستحب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رکھیں گے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن مستحب سمجھ کر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، اگرچہ گناہ نہیں ہوتا لیکن یہ اس قدر قیمتی موقع ہے، اگر اس کو ضائع کر دیں گے تو آخرت میں افسوس کریں گے کہ کاش تھوڑی بہت قربانی دے لیتا اور ان روزوں کو رکھ لیتا تو آخرت کا میرا کتنا بڑا فائدہ ہوتا، کتنا جو ہے نا میرا یہاں پر بھلا ہوتا، یہ سوچ کر وہاں پر افسوس کرنا پڑے گا۔ ہم دنیاوی چیزوں کی چھوٹے چھوٹے فائدے، چھوٹے چھوٹے اگر آفرز مارکیٹ میں آتے ہیں تو اس سے استفادہ اٹھانے کی کیسے فکر کرتے ہیں، تو آخرت کے بارے میں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں اور آفرز ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم جو ہے نا اسے ہلکا لے کر چھوڑ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑے محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ان روزوں کا اہتمام رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ یوم العرفہ جو ہے، عرفے کا دن جو ہے، یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی بھی قسم کھائی ہے۔ سورۃ البروج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی اور حاضر کیے جانے والے دن کی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں تو شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد یوم العرفہ ہے۔ اور عرفے کے دن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر کے دنوں کا سردار بتایا ہے۔ جس طرح ہفتے بھر کے دنوں کا سردار جمعہ ہے تو سال بھر کے دنوں کا جو سردار ہے وہ عرفے کا دن ہے، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں اس دن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن بندوں پر، مومنین پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمتیں برستی ہے کہ ان رحمتوں کو دیکھ کر، ان بخششوں کو دیکھ کر فرشتہ، استغفر اللہ، شیطان اپنے سر پر جو ہے نا خاک ڈالتا ہے، افسوس کرتا ہے، روتا ہے، بلبلاتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر اس قدر برس رہی ہے کہ میری ساری محنتیں رائے گا۔ میں نے کتنے محنت سے بندوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ان سے کرایا تھا، لیکن آج کی رحمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بلکہ یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جتنے بندوں کو، مومن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال بھر کے کسی دن اتنی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی نہیں دیتے۔ تو یہ سارا ماجرا دیکھ کر شیطان جو ہے وہ اپنے آپ پر افسوس کرتا ہے، اپنی محنتوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں، خاص طور پر وہ حجاج کرام جو میدان عرفات کے اندر 2 کپڑے باندھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، پراگندہ بال ہے، بالوں میں کنگھی نہیں، جسم میں خوشبو نہیں، پیروں میں جو ہے ایسی چپل نہیں جس کے ذریعے سے زیب و زینت، یعنی ساری زیب و زینت کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں آسمان کے نیچے وہ تلبیہ کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ حاضر ہوں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے کہ دیکھو میرے بندے میری محبت میں جو ہے نا کیسے میرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عرفے کے دن کا جو ہے نا بہت اہتمام کرنا چاہیے، عبادتیں کرنا چاہیے، اور دعاؤں کے قبولیت کا تذکرہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بہت زیادہ کثرت سے قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اس دن روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہیے اور اسی طریقے سے اپنے جو بھی تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ عشرِ ذی الحجہ اور خاص طور پر یوم العرفہ کی فضیلتیں تھیں۔ اور اس کے بعد ایک آخری چیز جو باقی رہ گئی وہ ہے ایام التشریق۔ ایام التشریق 5 دن کو کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ یعنی بقرعید سے 1 دن پہلے سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یہ 5 دن جو ہے ان کو ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ 5 دن ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق
अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना हर मर्द और औरत पर वाजिब है। इसका पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। फ़र्क इतना है कि मर्द हज़रात थोड़ा बआवाज़ बुलंद पढ़ेंगे और जो ख़वातीन हैं वो पस्त आवाज़ से और हल्की आवाज़ से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना तो हर एक के लिए वाजिब और ज़रूरी है। तो बकरीद से एक दिन पहले यानी 9 ज़िलहिज्जा से लेकर क़ुरबानी के जो दिन है वो 3 हैं। ये तो ईद का दिन, ईद के बाद 2 दिन क़ुरबानी दी जाती है। जब क़ुरबानी के दिन ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद भी एक दिन बाकी रहता है तकबीर तशरीक़ का। तो 13 ज़िलहिज्जा तक, 12 ज़िलहिज्जा तक क़ुरबानी दी जाती है और 13 ज़िलहिज्जा तक तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है। बस यही चंद बातें थी जो आज के उन्वान से मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता था। अब रही बात ईद उल अज़हा की और क़ुरबानी के मुताल्लिक़ फ़ज़ाइल और मसाइल की, इंशाअल्लाह उसके लिए अगली नशिस्त में हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी हज़रात से दुआ की गुजारिश है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप तमाम को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।